اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ پاکستان کا دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بننا اور دنیا میں اپنی دفاعی قوت کا لوہا منوانا اسی عزم اور ولولے کا ثمر ہے جو کہ علامہ اقبال کے اس شعر میں نظر آتا ہے۔ بلا شبہ پاکستان معاشی میدان میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے کہیں پیچھے ہے، لیکن آج دفاع کے میدان میں پوری دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ پاکستان کے جوہری طاقت بننے کی کہانی بھی کسی عجوبے یا انگریزی میں میریکل سے کم نہیں۔ قوم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ، بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ، دیکھیں نا، یہ ہماری بقا کا مسئلہ تھا، ہماری سالمیت کا مسئلہ تھا۔ بہت بڑا کریڈٹ تو جانا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو، جنہوں نے اس پروگرام کے بارے میں سوچا اور اس کا آغاز کیا، اور پھر کریڈٹ جانا چاہیے ان تمام حکومتوں کو جو اس کے بعد آتی رہیں، تمام وزرائے اعظم کو، تمام صدور کو جو اس کے بعد آتے رہے، تمام فوج کے سربراہان کو جو اس کے بعد آتے رہے۔ سب نے اس مشترکہ میراث کا تحفظ کیا اور کہیں پہ ایسا نہیں ہوا کہ ڈاواں ڈول ہو۔ اس کہانی کے آغاز اس وقت ہوا جب 18 مئی 1974 میں بھارت نے پوکھران کے مقام پر جوہری دھماکہ کیا۔ ہمیں بدقسمتی سے ایک ایسے بڑے ہمسایہ ملک کی ہمسایگی حاصل ہے جو تخلیق پاکستان کے پہلے دن سے ہی ہمارے وجود کے، ہماری سلامتی کے، ہماری ترقی کے، ہماری خوشحالی کے درپے ہے، اور جس کے ساتھ ہم نے پے در پے جنگیں لڑنا پڑی ہیں اس کی جارحیت کی وجہ سے، اور کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے جس پہ اس نے غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے، اور پھر اسلحہ کے انبار ہیں، پھر اس نے ایٹمی پروگرام اپنا بہت پہلے ہم سے شروع کر دیا، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑا، خاص طور پر جب سقوط ڈھاکہ ہوا اور ایک طرح سے ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑی کہ ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سقوط ڈھاکہ کے چند سال بعد ہی بھارت کا جوہری طاقت بن جانا پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا۔ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام شروع ہوا ہے انڈیا نے جب دھماکہ کیا 1974 میں، اس کے بعد فوراً بعد شروع ہوا ہے، اور میں اس سے تب سے اس کے ساتھ شروع سے منسلک ہوں، اور میں اٹامک انرجی کمیشن میں تو 1962 سے کام کر رہا تھا، لیکن پروگرام اس وقت شروع ہوا اٹامک انرجی کمیشن میں۔ نہیں، نہ تو پروگرام میں کبھی کسی ایڈمنسٹریشن نے ہمیں تنگ کیا، نہ کبھی گورنمنٹ نے فنڈز روکے۔ پروگرام خود ہی بڑا مشکل تھا، اس کے ٹیکنیکل کافی مراحل تھے، وہ مسئلے حل کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ کام آسان کام نہیں تھا۔ باقی حکومتیں آتی رہی، بہت ساری حکومتیں آئیں، اور ہر گورنمنٹ نے اس کو ایز اے نیشنل پروگرام سپورٹ کیا اور کام چلتا رہا۔ خطے میں طاقت کا توازن بگڑ چکا تھا اور بھارت اب تاشقند اور شملہ معاہدوں سے انحراف کے راستے پر چل پڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ضرورت کو محسوس کیا، اس کی اہمیت کو محسوس کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہم یہ ایٹمی توانائی حاصل کریں گے، جوہری صلاحیت حاصل کریں گے، چاہے قوم کو گھاس ہی کیوں نہ کھانا پڑے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ہر طرح کی مشکلات برداشت کریں گے، سختیاں برداشت کریں گے، مسائل کا سامنا کریں گے، مصائب کا سامنا کریں گے، لیکن اپنی سلامتی اور خودی اور خود مختاری کے لیے اس پروگرام کا آگے چلنا ضروری ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی قوم نہایت دل شکستہ تھی، اس موقع پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بھارت کی جوہری بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور گھاس کھا لیں گے، لیکن ایٹم بم بنا کر دم لیں گے۔ Or alarmed over India's nuclear demonstration, it would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination to maintain the fullness of our independence. Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. This means not only that we will never surrender our rights or claims because of India's nuclear status, but also that we will not be deflected from our policies
by this fateful development. In concrete terms, we will not compromise the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, nor will we accept Indian hegemony or domination over the subcontinent. एटम बॉम्ब बनाने का अज़्म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम की घुट्टी में डाला और फिर पाकिस्तानी कौम ने ये साबित कर दिया कि अगर ये कौम कुछ कर दिखाने का अज़्म कर ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। 65 की जंग हुई, 71 की वार हुई, तो उसके बाद इंडिया ने एक और जो है प्रोवोकेटिव किस्म का स्टेप जो लिया वो ये था कि उन्होंने न्यूक्लियर की एक्सप्लोजन्स किए। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करना चाहता था फॉर आर्म्स रेस, बट फॉर पीसफुल पर्पसेस यस, आज भी हम अल्लाह के करम से हमारे मुख्तलिफ पावर प्लांट्स हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। वो तकरीबन 19 हॉस्पिटल हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो करना चाहते थे। लेकिन 74 में उनके धमाकों के बाद फिर भी इंडिया ने खामोशी इख्तियार नहीं की। 98 में 5 धमाके किए, तो उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी था कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काबीना का इजलास बुलाया और काबीना ने एटमी प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहूटा के मुकाम पर एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी गई और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में जौहरी प्रोग्राम पर काम शुरू किया गया। इसकी सोच तो मेरे ख्याल में 1971 सकूत ढाका के बाद इस सोच ने जन्म लिया कि आपको कोई ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे हमारा ये पड़ोसी जो कि हर वक्त वो पाकिस्तान से भी दस्तबरदार हो जाएं और अपनी सलामती की फिक्र करें। इन धमाकों के बाद भारतीय लोकसभा में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को मुतमईन करने के लिए कहा कि हम जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में कभी पहल नहीं करेंगे। जिन ममालिक के पास एटमी सलाहियत नहीं है उन्हें भी हमसे खतरा नहीं है। परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का ये ऐलान जल्द ही भुला दिया गया और भारत ने ताकत के नशे में धुत होकर पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी। भारतीय वज़ीर दाखिला LK अडवाणी ने कहा कि एटमी धमाकों ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भारत के पलड़े में डाल दिया है। भारत से आने वाले इन बयानात को पाकिस्तान में एक बड़े खतरे के तौर पर देखा गया और फिर पाकिस्तान ने वो फैसला किया जिसने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं जौहरी ताकत के नाम से रोशनास करवाया। मियाँ साहब उस वक्त बाहर के दौरे पे थे। मैं उस वक्त सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ मरहूम के साथ बतौर प्रेस सेक्रेटरी काम कर रहा था, तो उसी शब गालबन मियाँ साहब वापस आ गए और अगले ही दिन उनकी सदर तारड़ साहब से मुलाकात हुई। जब वो चले गए मियाँ साहब तो मैं तारड़ साहब से मिला, उनसे मेरी बेतकल्लुफ़ी भी थी। तो मैंने कहा जी क्या बात हुई? तो उन्होंने मुझे बड़ी राजदारी से कहा कि इसका इंकशाफ नहीं करना और किसी को बताना भी नहीं है, लेकिन मियाँ साहब ने ये तय कर लिया है कि हम आज से हुक्म दे दिया है उन्होंने जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं कि जवाबी धमाकों की तैयारी करें और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद 14-15 दिन तक बहस मोबाइल से होते रहे, बातें होती रहीं। कहा जाता है जी कि मियाँ साहब से कहा गया कि आपने धमाका न किया तो आपका धमाका हो जाएगा, या वो किसी दबाव में आ गए। ऐसी बात नहीं थी। मियाँ साहब ने डे 1 से, बल्कि उसी लम्हे से ये फैसला कर लिया था कि हमने जवाबी धमाके करने। फिर एक लंबी कहानी है कि किस तरह उन पर दबाव पड़ा, किस तरह $5 अरब की पेशकश हुई। हिंदुस्तानियों ने जब 98 के अंदर 11 मई को धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे उनसे कहा मुल्क का मफाद जो था वो सबको अजीज़ था और ये फैसला हुआ कि धमाका कर दिया जाए। और फिर हमने हिंदुस्तान के 5 के बदले 6 धमाके कर दिए और उनका मुँह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया।
پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کی بقا، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہت مضبوطی آئی ہے. پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا ہے، پاکستان کی سلامتی مضبوط ہوئی ہے. This is a weapon of peace. It is a peace guarantee. It has given peace to Europe. It has given peace to other places. It will give peace to us. بھارت کے جوہری دھماکوں کے بعد دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر تھیں. امریکی صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم نواز شریف کو 5 مرتبہ فون کیا. پاکستان کو تجربات نہ کرنے کے بدلے $5 ارب کی امداد کے ساتھ مزید اقتصادی اور فوجی امداد کی آفرز کی گئیں. جوہری دھماکے کرنے کی صورت میں عالمی معاشی پابندیوں کی دھمکیاں بھی دی گئیں. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے کئی اہم اجلاس منعقد کیے. اجلاس کا نتیجہ ایک ہی نکلا کہ اب وقت آ چکا تھا کہ پاکستان بھارت کو بھرپور جواب دے. یہ اعزاز میاں نواز شریف صاحب کو ملا کہ ان کے دور میں ساروں سے صلاح کرنے کے بعد، ہر طرح کے ویوز لینے کے بعد، بین الاقوامی پریشر برداشت کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسپلوژن ملک کے فیور میں ہے. خواہ $5 بلین کی آفر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اور یہ خطرہ مول لیتے ہوئے کہ سینکشنز لگیں گی، جو پہلے بھی لگتی رہی. پریسلر امینڈمنٹ بھی تھی، سائمنگٹن امینڈمنٹ بھی تھی، اس کے بعد بھی بہت سی سینکشنز ہمارے اوپر لگیں، لیکن انہوں نے دھماکہ کیا اور یہ بڑا ضروری تھا پاکستان کے ڈیفنس کو اور دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے. امریکی صدر بل کلنٹن نے اس موقع پر واضح اعلان کیا کہ بھارت کے جوہری دھماکوں سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی. پاکستان کو اب صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جوہری دھماکے کرنے سے باز رہنا چاہیے. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. And I ask Pakistan to exercise restraint to avoid a perilous nuclear arms race. وزیر اعظم نواز شریف نے بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کیا. سب سے کنسلٹ کیا، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو. کچھ نے اس کے فیور میں بات کی، کچھ نے فیور میں نہیں کی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ لیڈرشپ جو ہے اس کے کندھوں پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ بڑا رائٹ ڈیسیژن تھا، یہ بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر کیا گیا. ورنہ وہ یہ سمجھتے کہ دنیا یہ سمجھتے کہ یہ ایسے بوگی ہے اور پاکستان کے پاس شاید ویپن ہیں بھی نہیں، اور ہم نے یہ ثابت کیا. انہوں نے 16 مئی 1998 کو ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ہم جوہری صلاحیت رکھنے کے باوجود جوہری دھماکہ کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن بھارت نے دھماکہ کر دیا. پاکستانی عوام کا ضبط جواب دے رہا تھا اور دباؤ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. We don't want to blindly follow the path of the Indians. And they have tested a bomb again after 24 years. And Pakistan has never done so. We never wanted to do so. But the present test of India has really shaken the balance of power in this region. And we now have legitimate security concerns. India exploded a bomb, and there were virtually no sanctions imposed in India. And Pakistan never exploded a bomb, despite its capability. 18 مئی 1998 کو وزیر اعظم نواز شریف نے اٹامک انرجی کمیشن کو جوہری دھماکے کرنے کا گرین سگنل دے دیا. نواز شریف اگر نہ ہوتے اس وقت وزیر اعظم تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم ایٹمی دھماکے نہ کر پاتے. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں، مجھے یہ بات میاں صاحب نے خود ذاتی طور پر بتائی تھی کہ جب انہوں نے مسلح افواج کے سربراہوں سے مشورہ کیا تو ان کی تائید کرنے والا صرف ایک سربراہ تھا، باقی 2 نے ان کو مشورہ دیا کہ نہ کریں، ہم پہ بڑی پابندیاں لگ جائیں گی اور ہم بڑی مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے. جنرل جہانگیر کرامت بھی ڈاماڈول تھے اور فصیح بخاری جو بیریا کے چیف تھے وہ بھی ڈاماڈول تھے.
صرف پرویز مہدی قریشی نے وزیر اعظم کی حمایت کی کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس پہ جانا چاہیے. تو آپ تصور کیجئے کہ جب فوجی قیادت بھی یکسو نہیں تھی, خود میاں صاحب کی کابینہ یکسو نہیں تھی, سرتاج عزیز صاحب جیسے بزرگ اور بڑے اور سیاسی مدبر وزراء جو تھے ان کے, وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں مصلحت سے کام لینا چاہیے, ہمیں مدد لے لینی چاہیے باہر کی دنیا سے. کابینہ میں اور بھی بڑے سینئر وزراء تھے جو یہ سوچ رکھتے تھے. تو ان ساری چیزوں کا, اور صحافیوں میں بڑے نمایاں صحافی تھے جو مخالفت کر رہے تھے کہ دھماکے نہیں کرنے چاہیے. ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف وزیر اعظم کی ڈٹرمنیشن تھی کہ انہوں نے یہ دھماکہ کیا. چاغی کے پہاڑوں میں جوہری تجربے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. پھر 28 مئی کا وہ مبارک دن آیا جب پاکستان نے چاغی کے مقام پر 5 جوہری دھماکے کیے. پاکستان نے صرف 5 دھماکوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اگلے دن ایک اور دھماکہ کر دیا. اس کے بعد سے بہت شیب و فراز آئے, حتیٰ کہ کارگل کا ایک ایڈونچر یا مس ایڈونچر جو بھی کہہ لیں ہوا, لیکن بھارت کو کھلی جارحیت کا موقع نہیں ملا. یہ ایک ایسا ڈیٹرنس کہہ لیں سامنے آ گیا کہ جس کے بعد وہ چوکنا ہو گیا کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جو ہمیں منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. ان 6 دھماکوں نے بھارت کا خطے میں طاقت کی بالادستی کا خواب چکنا چور کر دیا. پاکستان today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. There was no release of radioactivity. I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. Pakistan has been obliged to exercise the nuclear option due to weaponization of India's nuclear program. This has led to the collapse of the existential deterrence and had radically altered the strategic balance in our region. وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ ہم نے بھارت کے 5 جوہری دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے بھارت کا حساب چکا دیا ہے. بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے, آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. پاکستان کے جوہری دھماکوں کے نگران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ذوالفقار علی خان نے جرمن نشریاتی ادارے DW کو انٹرویو دیا اور کہا کہ پاکستان کے جوہری دھماکے دراصل بھارتی جوہری دھماکوں کا رد عمل تھے. حقیقت یہ ہے کہ 11 مئی 1998 کو جوہری طاقت بننے کے بعد بھارت نے ہتک آمیز بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی طرح پاکستان کے پاس جوہری صلاحیت موجود ہی نہیں ہے. جنرل ذوالفقار کے مطابق پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیت اور دفاعی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے جوہری دھماکے کرنا ضروری ہو گیا تھا. ماحول یہی تھا کہ حکومت جو تھی وہ کچھ شروع میں تو کنسلٹیشن کے موڈ میں تھی. مجھ سے بھی بلا کے وزیر اعظم نے مشورہ کیا کہ ہمیں کرنے چاہیے دھماکے کہ نہیں کرنے چاہیے. پھر یہ بھی پوچھا کہ ہمیں تیاری ہماری ہے, ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ میں بھی پھر کنسلٹیشن ہوئی. سارے ٹاپ لیڈرز نے بیٹھ کے وہاں پہ بھی سائنٹسٹ کو انوائٹ کیا اور خود بھی بات کی اور وہاں پہ بھی ڈبیٹ ہوئی. ساری بات سمجھ سوچ کے اس کے بعد فیصلہ کیا گیا اور بڑا میجورٹی کا فیصلہ تھا کہ ہمیں ٹیسٹ کرنے چاہیے. دھماکے انڈیا نے کیے تو انہوں نے 5 دھماکے کیے. تو مجھے پرائم منسٹر نے بلایا تو میں نے کہا جی اچھا کتنے دھماکے کرنے ہیں. کہنے لگے انڈیا نے 5 کیے, ہم 1 زیادہ کریں گے. We were pushed into this situation and Pakistan's legitimate security concerns were not addressed effectively and properly by the international community. پاکستان کو ناقابل تسخیر
دفاع مہیا کر دیا، اور ابھی یہ جو ہے مودی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں ان کی کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں، انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جنرل ذوالفقار کا کہنا تھا کہ دھماکوں سے پہلے ہر روز کابینہ کی ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا اور وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے تھے۔ صدر کلنٹن کی طرف سے آنے والے ہر فون کے بعد اس پر رد عمل کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ جنرل ذوالفقار نے ایک واقعہ سنایا کہ امریکی افواج کے سربراہ جنرل زینی دھماکوں سے چند روز پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے آئے۔ اس موقع پر ان کا رویہ بڑا ہی نامناسب تھا۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا کہ اگر پاکستان نے جوہری تجربہ کیا تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ اس موقع پر شدید دباؤ ڈالنے کے بعد انہوں نے اربوں ڈالر امداد کی پیشکش بھی کی۔ جنرل ذوالفقار کے مطابق حیران کن طور پر یہی جنرل زینی جب دھماکوں کے بعد 4 جون کو دوبارہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے آئے تو وہ بالکل بدلے ہوئے تھے۔ 4 جون کو امریکی افواج کا سربراہ کا رویہ بڑا ہی باعزت اور برابری والا تھا۔ جنرل ذوالفقار کے مطابق یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ جب آپ مضبوط ہوں تو لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ پاکستان پر جوہری دھماکے نہ کرنے کے لیے کئی ممالک سے دباؤ ڈالا گیا۔ جوہری دھماکوں سے چند دن پہلے سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان اور ڈائریکٹر وزارت خارجہ سلمان بشیر کو چینی حکام سے مشاورت کے لیے چین بھیج دیا گیا۔ واپسی پر جہاز میں سوار ہوتے ہوئے کسی اجنبی شخص نے سلمان بشیر کو ایک چٹ دی۔ اس چٹ پر لکھا تھا کہ اگر آپ نے جوہری دھماکے کرنے کی طرف پیش رفت جاری رکھی تو ہم آپ کا قیمہ بنا دیں گے۔ چائنا میں گیا تو میرا وزٹ was supposed to be secret, confidential. ساتھ جو میرے ساتھ 2 ساتھی تھے، کولیگز تھے، جنرل ذوالفقار تھے جو فوج کی طرف سے تھے ایس پی ڈی کے، اور سلمان بشیر میرے سٹاف آفیسر تھے اور ڈائریکٹر جنرل تھے فارن آفس میں۔ میں اوپر بیٹھا تھا، اتنے میں دوسرے میرے دونوں کولیگز نیچے بیٹھے تھے، اور تو اس میں چٹ ایئر ہوسٹس نے مجھے دی ہے کہ یہ آپ کے کولیگ نے بھجوائی ہے۔ تو جب میں نے کھولا اس پہ لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ول بی کلڈ بیکڈ اینڈ برنٹ الائیو۔ تو بس یہ ایک طرح سے ایک تھریٹ مجھے آئی۔ تو میں نے خیر اسی وقت کہا کہ کس نے دی ہے یہ چٹ؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے کولیگ نے نیچے سے دی ہے۔ تو میں نے سلمان کو بلوایا اور سلمان نے آ کے کہا کہ کوئی کس بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ شمشاد صاحب کو پہنچا دیجیے۔ میں نے سوچا کہ آپ کے پرسنل کوئی ہے تو میں نے اس کو بلا کے دے دیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ لکھ۔ جوہری دھماکوں کے بعد خطے میں طاقت کا توازن تو بحال ہو گیا، لیکن پوری دنیا میں پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ ٹالنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ دنیا جان گئی تھی کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ ان دونوں ممالک میں جنگ ہوئی تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ The Security Council strongly deplores the underground nuclear tests that Pakistan conducted on 28 May 1998, despite overwhelming international concern and calls for restraint. The Council reaffirms that the source of tension in South Asia should be reduced and eliminated only through peaceful dialogue and not by use of force or other military means. امریکی صدر نے پاکستان کے جوہری تجربات کے بعد اپنے خطاب میں تجربات کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان پر پابندیاں لگانے کا اعلان بھی کر دیا۔ First, I deplore the decision by failing to exercise restraint and responding to the Indian test. Pakistan lost a truly priceless opportunity to strengthen its own security, to improve its political standing in the eyes of the world. And although Pakistan was not the first to test, 2 wrongs don't make a right. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment, as is required by law. پاکستان نے جوہری دھماکوں کے بعد عالمی دباؤ اور معاشی مشکلات کا سامنا کیا۔ پاکستان کو امریکی امداد بند کر دی گئی،
بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے پاکستان کے فنڈز روک لیے گئے۔ اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ کی معیشت خراب ہو اور آپ ڈیفنس کے لحاظ سے بہت مضبوط پاور ہوں، یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، اور نہ یہ کسی قوم ملک کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ آپ معیشت کو اتنا نگلیکٹ کر دیں کہ وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے۔ لیکن پھر جو قوم ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے، اور وہ قوم جو ہے ہماری وہ بہت باغیرت قوم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ اس میں پاکستان کو پتہ ہے، لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ کبھی بھی وہ یہ نہیں قبول کریں گے کہ ہم اپنے ویپنز جو ہیں وہ سرنڈر کر دیں یا ہم ویپنز اپنے ڈسٹروائے کر دیں اور ہم ہندوستان کی جو ہے وہ برتری وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ ایسے کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان تمام مشکلات کے باوجود پاکستان کے جوہری پروگرام اور میزائل سسٹم نے تیزی سے ترقی کے منازل طے کی۔ پاکستان نے نہ صرف زمین سے فضا میں مار گرانے والے میزائل ہٹ بنائے، بلکہ JF-17 طیارے بنا کر فضائی محاذ پر بھی اپنا لوہا منوایا۔ 15-20 ہزار لوگ اس پہ کام کرتے رہے ہیں، شب و روز محنت کرتے رہے ہیں 20-25 سال، تو یہ تو سائنٹسٹ، اور ابھی بھی کام ہو رہا ہے، پروگرام رک نہیں گیا۔ یہ نہیں کہ 1998 میں ٹیسٹ ہوا پروگرام رک گیا، اس کے بعد بہت سارے نئے ڈیزائنز بنے ہیں، بہت ساری نئی میسائلز بنی ہیں، کروز میسائلز بنی ہیں، سارا کچھ ملا کے ڈیفنس سسٹم بنتا ہے۔ خالی ایٹم بم سے ڈیفنس سسٹم نہیں بنتا، جب تک اب کے میسائلیں نہ ہوں تو یہ مکمل نہیں ہوتا آپ کا سسٹم۔ ساری دفعہ جو ہے وہ مضبوط ہمارے لوگوں نے بنائی ہے، کی ہے، سائنٹسٹ نے کی ہے، اور آج بھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اچھی طرح سے۔ الزرار اور الخالد ٹینک بنا کر پاکستان نے بھارت کو زمینی محاذ پر برتری کا بھرپور پیغام دیا۔ پاکستان کی عسکری طاقت روز اول سے دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، اور ہر روز جوہری پروگرام کے حوالے سے پروپیگنڈا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ 3 دہائیاں ہو گئی ہمارے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں، اور ہم نے بنایا ہوا ہے، سارا کچھ بنایا اپنے ہاتھ سے۔ تو اس دوران کبھی نہ کوئی چیز چوری ہوئی ہے، نہ کوئی کسی نے زبردستی چھینی ہے، نہ کسی نے ہمارے ویپنز کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ دیکھیے یاد رکھیں کہ اس میں وہ دہائی بھی آئی جب ٹیررزم عروج پہ تھا ہمارے ملک میں، ٹینشنز عروج پہ تھیں، جگہ جگہ یہاں پہ ڈسٹربنسز تھے، دھماکے شماکے بہت ہو رہے تھے۔ اس ماحول میں بھی ہر چیز محفوظ رہی ہے، اور یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس نے ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بہت سراہا کہ یہ بہت اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جبکہ بڑے ایڈوانس ممالک میں بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی کام غلط ہو جاتا تھا۔ تو ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ محفوظ رہا، اور یہاں پہ پھر اٹامک انرجی کمیشن نے، انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے پاکستان میں ایک سیمینار اور ورکشاپ کروائی، ہمارے سے کروائی کہ آپ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی ٹرین کریں اور بتائیں کہ کس طرح سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بناتے ہیں اور کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کبھی پاکستان کا جوہری پروگرام دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور کبھی پاکستان کے بڑھتے ہوئے غیر ملکی قرضوں کو جوہری پروگرام بند کرنے سے مشروط کرنے کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، ہمیں یقیناً مشکلات ہیں، صرف بڑھتے ہوئے قرضوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری اقتصادیات کے سارے ہی پہلو بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری برآمدات بڑھنے میں نہیں آ رہی، ہماری درآمدات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بجٹ کا تجارتی خسارہ جو ہے، بجٹ کا خسارہ ایک طرف، تجارتی خسارہ ایک طرف۔ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کا اگر دباؤ بھی ہوگا، باہر سے کوئی نوبت ایسی آ بھی جائے گی، تو بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی لیڈر اور کوئی بھی جماعت اس کا حوصلہ کر سکتی ہے۔ جو میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ قومی میراث ہے، قومی ورثہ ہے، قومی خزانہ ہے، اور قوم خود اس کی محافظ ہے۔ ایسا لمحہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ بھارت اور پاکستان کے دیگر دشمن ممالک کا پروپیگنڈا ہمیشہ سے ہی ناکام رہا ہے۔ پروپیگنڈا کچھ بھی ہو، یہ سب irrelevant ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ پاکستان نے تمام تر پریشرز ہونے کے باوجود نہ صرف اپنی دفاعی طاقت کے لیے جوہری پروگرام بنایا، بلکہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس کو قائم رکھا۔ پاکستان آرمی اس پروگرام کی ضامن کی حیثیت سے آج بھی اسی جگہ پر کھڑی ہے۔ پاکستان میں معاملات جو بھی ہوں، پاکستان کا جوہری پروگرام ایک حقیقت ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے اتنے سالوں میں بہت سارے چیلنج آئے ہیں اپنے ہمسایہ ملک کی طرف سے،
اور وہ سب چیلنجز ہم نے میٹ کیے ہیں. ہم نے انڈیا کی ہر طرح کی جلکار کا جواب دیا اور آج پاکستان دفاع کے مقابلے میں کے لحاظ سے انڈیا کے بالکل مقابلے میں برابری کا مقام پہ کھڑا ہے. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے کوئی بھی اس لحاظ سے کوئی انڈیا سے دھونس نہیں ہوئی کہ پاکستان کے بارڈر پہ کوئی پریشر ڈالیں یا کہیں اور کوئی پریشر ڈالیں. تو بس اب معیشت کو مضبوط بنا لیں، یہ بہت ضروری ہے.